یہ بتائیے گا کہ اب آج بھی آپ ہائی کورٹ سے بھی تھوڑی دیر پہلے آئے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو احتجاجی تحریک اٹھی ہے یہ کچھ کام کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. دیکھیں، ہماری سیاسی جماعت نے اپنی کوشش تو کرنی ہے. سیاسی جماعت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یا طاقت وہ عوام ہے، اور عوام اس وقت اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. پرامن طور پہ اگر آپ عوام کو نکالتے ہیں اور اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ فرض کریں 10 لاکھ بندہ نکال لیں گے تو کیا عدالت بیل دے گی؟ نہیں، عدالت ان چیزوں پہ بیل نہیں دیتی، لیکن ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، قوم کے نکلنے کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے. اور جس طرح ہم نے اندیا دیا تھا کہ چھوٹی عید کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے، تو اس کا سٹارٹ ہو گیا. ہوپ فلی میں پر امید ہوں بحث سیاسی کارکن کے کہ بڑی عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب اور اسیران نکلیں گے، اور وہ جب نکلتے ہیں بات آگے بڑھتی ہے تاکہ ملک ایک طرف لگے. اس وقت کوئی بھی چیز آپ کے ملک کی ٹھیک نہیں ہے. ایون یہ بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی حکومت ہے بھی کہ نہیں. وہ حکومت جو اپنا وزیر داخلہ نہ لگا سکے، اپنا وزیر خزانہ نہ لگا سکے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، حکومت نہیں. لیکن آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ مثلا ابھی ان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے، دیگر کیسز بھی ہیں، تو آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ ان پہ کیسز سارے غلط ہیں، ان کے کیسز میں دم ہی نہیں ہے. دیکھیں، نہ لیگلی یہ چیزیں سٹینڈ کر سکتی ہیں، اور پولیٹیکلی تو ہے نہیں. پولیٹیکلی آپ ایک حد تک برداشت کر سکتے تھے سسٹم کہ ان کو 8 فروری تک آپ نے رکھا کہ کسی بھی صورت میں قوم کا سب سے بڑا لیڈر باہر نہ نکلے. لیکن اب تو ایک ایک دن یہ تو جن پہ بوجھ ہے ان سے پوچھے نا کہ عمران خان سے ایک آدمی تو نہیں ہے. جو ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی، وہ ایک تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں میں چیزیں دیکھتا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کی تھی نا کہ قوم کے سامنے کہ تم بھٹو ہو. ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے. ہر دور میں جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے ہر دور میں وہ ایک نہیں ہوتا. ایک زمانے میں بے نظیر تھی. بے نظیر صاحبہ جو شہید ہیں، میں بچپن میں تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم اس وقت ینگ تھے، اسٹوڈنٹ تھے جب وہ پہلی بار پی ایم بنی. جو ان کے بارے میں ایک بات ہوتی تھی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، یہ ایسی نہیں تھی کوئی بات. وہ پورے قوم کو کھٹا کر سکتی تھی. یہ موقع میاں صاحب کو ملا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو موقع ارلی 90s میں ملا، 13 میں بھی ملا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس طرح سے he could not stand true to his potential یا whatever. لیکن میاں صاحب اس طرح رائز نہیں کر سکے ٹاورنگ فگر کے طور پہ کہ پورا ملک ان کو اون کرے. میں ویسے تاریخ کے طالب علم کے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو شاید قائد اعظم کے بعد 2-3 ایسے لیڈر ہیں جس کو پورے ملک نے مانا ہے. یا بھٹو صاحب تھے، یا بے نظیر صاحبہ، یا اب خان صاحب. تو خان صاحب وہ آدمی ہے جو پورے ملک کو کھٹا کر سکتا ہے، تو پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہے. تو ایک آدمی کو اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. ایک آدمی کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا، یہ 25 کروڑ کو آپ نے جیل میں رکھا. لیکن بہت ساری غلطیاں خان صاحب سے ہوئیں، بہت ساری ایسے فیصلے. انسان ہے مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر وہ غلطیاں نہ ہوتی تو خان صاحب شاید اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان ہوتے. وہ کیا غلطیاں ہیں؟ جیل میں ہے. جیل بہت بڑی. دیکھیں، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور اہل بیت وہ بھی ایک جیل ہی تھی جدھر سے وہ گزرے اور جو کوفیوں سے سامنا ہوا. ہم سب مسلمان بعثت فکر، آپ ہم سب حسینی. تو جب آپ جیل میں ہوتے ہیں، میں نے بھی کچھ اسیری کے دن گزارے، بہت سی چیزیں آپ ریئلائز کرتے ہیں. آپ کو اپنی غلطیاں بھی ریئلائز ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو آپ کی اسٹرینگتھ ہیں، اور آپ کو اپنے اچھے اور اپنے اور پرائے کا بھی پتہ لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب جب اس سے نکلیں گے اسیری سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی آپ ان کو وہ عمران خان دیکھیں جو قوم کو دیکھنا چاہتی ہے. آپ تو ان سے ملتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ آپ ان سے ملتے رہتے ہیں. 2 دفعہ ملا ہوں میں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے اندر؟ میرے خیال میں صبر آیا بہت. برداشت تو پہلے بھی تھی. لوگوں کا کانسیپٹ ان کے بارے میں عجیب سا ہے. لوگ میں سمجھتا ہوں شاید اور بڑے پولیٹیکل لیڈرز اپنی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، شاید وہ اتنی تنقید نہ برداشت کرتے ہوں. خان صاحب نے تو ہمیشہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونے دی ہے. کابینہ بھی ہوتی تھی اور ہماری پارٹی کے اندر بھی ہوتی تھی. ہم کور کمیٹی میں بڑی ڈیبیٹ کرتے تھے. خان صاحب سے آرگومنٹ میں خود کرتا تھا. آرگومنٹس یہ جو کسی کا کانسیپٹ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اور سب فالن ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری غلطیاں ہوئیں، انکلوڈنگ یہ کہ اب اس وقت آپ بات کرتے ہیں کہ جی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، مگر اسی مداخلت کے بلبوتے پہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی.
اور وہ سارے الزامات جو اس وقت کے سیٹ اپ پہ بندوبست پہ لگ رہے ہیں وہ بندوبست انہوں نے خود بھی کیا. پاپولر جماعت ہے. مجھے خان صاحب کے وہ کمنٹس یاد ہیں جو انہوں نے کیے شاید پتنی بنی گالا یا کہاں کسی میٹنگ میں. کہتے ہیں کہ میں نے لاہور کو 2 دن بڑا سنسان پایا. ایک 1987 کے سیمی فائنل ہارنے کے اگلے دن وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری قوم کو اتنا اس کا دھچکا پڑے گا. جب ہم 87 میں آسٹریلیا سے ہارے تھے پورا لاہور کہتے ہیں کہ سنسان تھا اگلے دن. اور 13 کے الیکشن میں جب لاہور ہم سے چھین لیا گیا اگلا دن اگر واقعی وہ لاہور میاں صاحب جیتے تھے 13 میں تو اگلے دن تو لاہور میں فیسٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی. پورا لاہور سنسان تھا. 11 مئی کو الیکشن ہوا تھا. مجھے 11 مئی اس لیے یاد ہے کہ 11 مئی کو میرا پہلی دفعہ میں MNA بنا اور 11 مئی کو ہی میں گرفتار ہوا. جیل میں جا کے اکثر سوچتا تھا کہ اللہ نے کیسے مجھے میسج دیا ہے کہ اس دن تمہیں MNA بھی بنا سکتا ہوں, اسی دن تمہیں وکیل کے یونیفارم میں سپریم کورٹ کے سامنے تمہیں گرفتار بھی کرا سکتا ہوں. 12 مئی کا دن تھا جب لاہور سنسان تھا. کیوں سنسان تھا؟ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے دیکھیے یہ فیکٹرز ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں. میں آل بی ریئلسٹک. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بے نظیر صاحبہ ابھی کی میں نہیں بات کرتا, بے نظیر صاحبہ جب 88 میں آئیں کیوں ان کو صاحبزادہ یعقوب کو لینا پڑا؟ وہ کہتی نا کہ نہیں لیتی. تو کمپرومائزز کرنے پڑے نا, اور آپ نے تو بہت زیادہ کمپرومائزز کی. یہ حکومت بھی کمپرومائزز کر رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک بات کی تھی اور I truly believe کہ یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے, بڑی پریگمیٹک ہے. آئیڈیل نہیں ہے, پریگمیٹک بات ہے کہ اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہ کریں, نظریے کے لیے آپ کریں. تو کچھ اگر کمپرومائزز ہم سے ہوئے ہیں, یعنی کہ آج اگر آپ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹس آلویز ایزی ٹو بی وائزر ان دا ہائنڈ سائٹ, کہ آپ 10 سال بعد کہیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ تو ہر کوئی سمجھدار ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں فیض آباد کمیشن رپورٹ آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جنرل باجوہ جنرل فیض پیش نہیں ہوئے کمیشن کے سامنے. 1 سائیڈڈ رپورٹ آ گئی, پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا, سیاسی لوگوں کو. آپ کو کا خیال نہیں ہے کہ یہ سب ظاہر ہے کہ ایک بینیفیشری تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف تھی ساری چیز کے لیے, ان کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا کمیشنوں کے سامنے؟ دیکھیں آج اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں جو ان کو آنا چاہیے, میرے خیال میں 2018 والی اگر پوزیشن ہو, ویسے تو 2/3 قوم نے ہمیں دے دیا ہے. اب وہ فارم 47 پہ نظر نہیں آ رہا, وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. لیکن اگر بالفرض محال فار دا سیک آف دا آرگومنٹ 2018 والی پوزیشن ہے اور ہم 2/3 پہ نہیں ہے, سمپل میجورٹی ہے, اور ہمیں کچھ اس طرح کی ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں جس طرح 18 میں ہم نے کی, میرے خیال میں خان صاحب اب نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. نہیں, وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے لیے. اب اپنی اسٹرنگتھ پہ آئیں گے. ابھی وہ آ سکتے تھے, نہیں ہے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے.